أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ سورہ بنو اسرائیل ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اسریٰ کا مصدر اسراء ہے، تو اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اور سنیں اس بنو اسرائیل کی فضیلت سے متعلق دو صحیح حدیثیں مروی ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر نہ سوتے تھے یہاں تک کہ سورہ بنو اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے تھے۔ دوسری حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورہ بنو اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورتیں پہل اترنے والی قدیم صورتیں ہیں اور وہ میرے قدیم خزانوں میں سے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے وقت بستر پر سورہ بنو اسرائیل پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ بنو اسرائیل قدیم صورتوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہل مکے میں اتارا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی پاک ہے وہ، الذی اسریٰ بعبدہ جو لے کر گیا، اسریٰ جو لے کر گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت یا ایک رات۔ سبحانہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر اس نقص سے اور عیب سے جو مشرکین اور کفار اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان الذی پاک ہے وہ، الذی اسریٰ جو لے کر، پاک ہے وہ جو لے گیا، اسریٰ یسری، اسران کا مطلب رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا، اس کو کہتے ہیں اسریٰ یا اسری، اسی کا مصدر ہے اسراء۔ لیکن چونکہ تاکید کے طور پر بعد میں لیلن کا لفظ الگ سے آ رہا ہے تو اسی لیے ہم نے شروع میں اسریٰ کے ترجمے کے وقت صرف اتنا کہا لے گیا، اگرچہ کہ اسریٰ کے اندر ہی رات کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن تاکید کے طور پر اللہ نے الگ سے لیلن بھی ذکر کیا ہے، تو اسی لیے آگے کے لیے ہم نے مؤخر کر دیا ترجمہ۔ فرمایا پاک ہے وہ جو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، اور بندے سے مراد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، آپ عبد ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبدیت میں، اللہ کی بندگی میں سب سے کامل، اللہ کی بندگی میں اور عبدیت میں سب سے آگے تھے، سب سے کامل تھے، اسی لیے آپ کا رتبہ بھی سب سے اونچا ہے۔ آپ کا رتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ عبد نہیں تھے، آپ کے اندر کوئی خدائی شان تھی، نہیں، عبدیت میں بہت آگے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں پر مقام تعریف ہوتا ہے، مقام مدح ہوتا ہے، تعریف کرنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر اپنا اللہ اپنے نبی کے شرف بیان کرتا ہے، مقامات بلند کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں پر خاص طور سے اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے میرا بندہ، اس کا بندہ، یعنی اپنا، یعنی اللہ کا بندہ، تو بندے ہونے کا ذکر فرماتا ہے۔
تو بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، اس کی بندگی کرنا، یہ بہت بڑا شرف ہے اور کمال ہے انسان کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت یا ایک رات کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام مکے کی مسجد حرام ہے۔ حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس حرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقدس اور محترم قرار دیا تھا، اور اس میں درخت کاٹنا، شکار کرنا، وہاں پر جو ہے تو ان ساری چیزوں سے منع کیا تھا۔ اسی طرح کوئی وہاں پر جو ہے جرم کا ارتکاب کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا، اس کی سزا بھی جو ہے نا بنسبت دیگر جگہوں کے وہاں پر کریں گے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو اقصی کا اصل مطلب ہوتا ہے بہت دور، الاقصی کا مطلب ہوتا ہے دور والی مسجد۔ الاقصی کا لفظی ترجمہ ہے مسجد الاقصی، یعنی بہت دور والی مسجد۔ دور والی مسجد اس حساب سے کہ مکے کی مسجد سے اس کا فاصلہ کافی لمبا ہے، کافی زیادہ ہے۔ یعنی پرانے زمانے کے حساب سے اگر کوئی سفر پہ جاتا تھا مکہ سے بیت المقدس کو تو 40 دن لگتے تھے۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا المسجد الاقصی، دور والی مسجد، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ تو یہ اصل میں اسراء کی طرف اشارہ ہے۔ تو واقعہ اسراء کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام مکہ میں آپ کے پاس آئے رات کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے دل کو چاک کیا، اس کو ایمان اور حکمت سے اس کو بھرا، پھر اس کو واپس لوٹا دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی صحبت میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف چلے۔ تو بیت المقدس اب جب آپ پہنچے، مسجد اقصی میں اترے، مسجد اقصی کے دروازے کے کنڈی سے اپنے اس جانور کو، براق کو باندھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، پھر وہاں پر 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ تو یہ آپ کا پہلا اسٹیشن تھا۔ تو آسمانوں کی طرف سفر کرتے وقت یہ آپ کا پہلا اسٹیشن تھا۔ تو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف چل پڑے، آسمانوں کی طرف چڑھنے لگے۔ تو یہ جو پھر یہاں سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر دوسرا جو سفر شروع ہوا وہ آسمان تک، پھر آسمانوں سے آگے پھر پورے آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر جو ہے لوح محفوظ کے لکھنے کے، قلم کے چلنے کی آواز، تقدیریں لکھتے ہوئے قلم کے چلنے کی آواز آپ سن سکتے تھے، اتنی قریب تک آپ پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو اس کو یہ معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کو ملا کر اسراء اور معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی رات میں ہوئے تھے۔ پہلے آپ بیت المقدس میں مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے آگے چل کر آسمانوں کی طرف آپ نے سفر کیا، پھر اسی رات واپس آپ پھر اسی طریقے سے واپس آئے کہ پہلے بیت المقدس آئے، پھر وہاں سے دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رات ہی میں، ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہوا۔ آپ مکہ سے وہاں سے نکلے بھی، اور آسمانوں کی طرف سیر کر کے آپ واپس پھر صبح ہونے سے پہلے مکے میں آپ پہنچ چکے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اسراء اور معراج ہے، لیکن چونکہ معراج کا واقعہ وہ زیادہ عظیم ہے کہ اس میں آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا تھا، تو اس کے لیے اختصار کے ساتھ پورے واقعے کو جو ہے نا معراج کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ معراج کہا جاتا ہے، اور مراد لیا جاتا ہے پورا مکے سے لے کر بیت المقدس سے آسمان، اور پھر واپسی کا پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں معراج کا واقعہ وہ زیادہ اہم اور زیادہ عظیم ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف کا سفر کیا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور نمازوں کی فرضیت کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اسراء اور معراج کا، اسراء کا تو ذکر یہاں پر آیت میں اس میں آیا ہے،
اور معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر آیا ہے. معراج کے واقعہ کا ذکر سورہ نجم میں آیا ہے شروع میں. لقد رأى من آیات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. اور پھر اس کی تاریخ تفصیل جو ہے وہ احادیث کے اندر آئی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں اور متواتر روایات موجود ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی بہت سی روایات موجود ہیں. اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں مختلف صحابہ سے جو اس حوالے سے اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں ان سب کو جو ہے وہاں پر ذکر کیا ہے. جو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم نے یہاں پر مالک بن صعصعہ کی ایک روایت یہاں پر نیچے ہم نے تفسیر میں ذکر کی ہے، جو تفصیلی لمبی روایت ہے. اس کا تھوڑا سا شروع کا حصہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں. نمبر 1، جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو. اچھا اس سے پہلے جو ہے اچھا اسی کو لیں، پہلے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں. مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کعبۃ اللہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت لایا گیا، پھر گلے سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک شخ کیا گیا، پھر پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید جانور براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، پھر میں جبریل کی معیت میں روانہ ہوا. اچھا یہ ہو گیا، یہ تھوڑا سا. اس کے بعد پوری تفصیل ہے، معراج کے واقعے کی تفصیل ہے اس میں، آپ یہ بعد میں پڑھ لیں. اس کے بعد دوسرے نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا. آپ نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے اسے اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء باندھتے ہیں، پھر میں مسجد بیت المقدس میں داخل ہوا، یعنی مسجد اقصی میں داخل ہوا. میں نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہاں سے نکلا تو جبریل علیہ السلام شراب اور دودھ کے برتن لے کر میرے پاس آئے. میں نے دودھ کو منتخب کیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے. پھر وہ مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگے. نمبر 4 کی طرف دیکھیں. حدیث نمبر 4 پھر لیں. مسروق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنے رب پر بہت بڑا بہتان باندھا. یعنی آج بھی بعض صوفیہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں رب عز و جل کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہے، اور اس میں اور بھی مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اپنے رب پر بہت بڑا بہتان باندھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور وہاں سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہاں پر آپ نے اس قدر قریب پہنچے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قلم کے چلنے کی، لکھنے کی آواز آپ نے سن رہے تھے، اور وہاں اپنے رب سے براہ راست آپ ہم کلام ہوئے، براہ راست بات کی بغیر واسطہ جبریل کے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے وہاں جا کر بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی تھی، لیکن وہ کوہ طور کے پاس، وادی سینا میں کوہ طور کے پاس یہ واقعہ ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز بخشا کہ آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر براہ راست آپ سے کلام فرمایا. لیکن آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کو، آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے موجود، اور اس کی تاب نہیں لا سکتی آنکھیں. البتہ جنت میں رہ کر جنتی دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، جنتی بھی دیکھیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں وہ صلاحیت اور وہ قابلیت پیدا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اسے کھلے افق پر دیکھا. اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً اس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھا. تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس بارے میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا.
آپ نے فرمایا وہ جبریل ہیں، یعنی اس سورہ نجم کی آیت میں جو دیکھنے کا ذکر ہے، تو اس دیکھنے سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، یعنی ان کی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب آپ دوسری وحی کے بعد، پہلی وحی تو ہو گئی، اس کے بعد دوسری وحی جب آئی کے انتظار میں تھے، دوسری وحی کے ٹائم جب آپ نے ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے معراج کے سفر میں، تب آپ نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، انہیں ان کی اصلی شکل میں انہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ میں نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ وہ آسمان پر اتر رہے تھے، ان کی خلقت کی ضخامت نے آسمان اور زمین کی درمیانی جگہ کو بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو پکڑ نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ بہت باریک بھی، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا الی آخر الآیہ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے، یا وہ بھیجتا ہے کوئی پیغمبر، بس وہ وہی کرتا ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ واقعہ اسراء اور معراج ہے، اور یہ واقعہ اسراء اور معراج جو ہوا تھا، جیسا کہ آپ تفصیلات سننے کے بعد خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا تھا، روح اور جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ جسم کے یہ نہیں کہ صرف خواب میں ہوا تھا، یا جو ہے نا صرف خواب میں سیر کرائی گئی، یا جو ہے نا روح صرف گئی تھی، جسم یہیں پر تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تھا، اور اس پر جو ہے امت کا تقریباً اجماع ہے اور اتفاق ہے اس بارے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ کہ ہم نے برکت دی ہے جس کے اطراف، تو مسجد اقصی کے اطراف برکت دی ہے، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائی ہیں، رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، مختلف قسم کے زیتون کے اور دیگر مختلف قسم کے میووں اور پھلوں کے درخت وہاں پر فراوانی کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے تھے، تو یہ ساری وہاں کی برکتیں ہیں، مسجد اقصی کی یا ارض اقصی کی یا فلسطین کی سرزمین کی یہ برکتیں، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ ہم نے برکت دی ہے حولہ اس کے اطراف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو ہماری نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ چاہتا تھا اس سفر کے ذریعے کہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی خود آپ کا یہ سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں بیت المقدس لے گیا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کروایا، پھر اسی رات کو واپس مکہ پہنچا دیا، تو یہ خود بھی یہ نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کروائی، انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی، مختلف آسمانوں پر آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے وہاں پر حضرت بیت المعمور کو دیکھا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اور اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور یہ ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نشانیاں دکھلائیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے ہماری نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ، اور ہم نے بنا دیا اس کو، ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنو اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ بناؤ، اللہ تتخذوا، کہ تم نہ بناؤ، من دونی میرے سوا، وکیلا کسی کو کارساز، وکیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، انہیں تورات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تورات کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا گیا کہ بنو اسرائیل سے کہا گیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ،
یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کی انہیں تاکید اور وصیت کی گئی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ۔ ذریۃ، یہاں پر ذریۃ یہ منادہ ہے اور حرف ندا محذوف ہے، یعنی حرف ندا ہے یا، یعنی اے جسے بولتے ہیں، اے وہ اولاد، تو یہ یا کا حرف محذوف ہے، ذریۃ اسی کا منادہ ہے، تو اسی لیے فرمایا یا ذریۃ من حملنا، اے، اسی لیے ہم نے اس کو جو محذوف کلمہ ہے اس کا ترجمہ بریکٹ میں لکھا ہے، اے اولاد، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، آدمی کی اولاد، آدمی کی جو بیٹے ہوتے ہیں، پھر بیٹوں کے جو ہے نا پوتے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کی اولاد ہوتی ہے، سب کو ملا کر ذریت کہا جاتا ہے۔ اے ذریت من، اے ذریت من حمل، ذریت اولاد، اے اولاد ان کی، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کرایا تھا مع نوح، نوح کے ساتھ۔ تو بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ اولاد نوح کہا گیا، اس لیے کہ ساری بنو اسرائیل بھی اور ساری باقی کے ساری دنیا والے بھی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں سارے روئے زمین پر جو کافر تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے جو ہے نا پھر یہ دنیا کا نیا سلسلہ چل پڑا۔ تو جو دنیا ہے، جو بعد میں جو دنیا بسی، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے بسی، تو بنو اسرائیل بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، تو اسی لیے کہا گیا اے اولاد ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کرایا نوح کے ساتھ، یعنی کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندہ تھا بڑا شکر گزار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، بہت شکر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور اس میں حکم اشارہ دیا جا رہا ہے بنو اسرائیل کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے، اور انبیاء کرام بھی اللہ کے بڑے شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ قضا یقضی، قضان کا مطلب فیصلہ کرنا یا فیصلے کو ظاہر کر دینا، فیصلہ سنا دینا۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا، الی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے کہ حق میں اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انہی کی کتاب میں ان پر بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ان کی کتاب تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا اور ان پر ظاہر کر دیا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنو اسرائیل کے لیے فی الکتاب، کتاب میں، یعنی تورات میں۔ وہ کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور فساد کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم ضرور، البتہ ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ ضرور تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو، بنو اسرائیل سے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم آگے جو ہے تم دو مرتبہ زمین میں بڑے فساد کے مرتکب ہوں گے اور بہت سرکشی کرو گے، دو مرتبہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آئے گا وعد أُولَاهُمَا، ان دونوں میں سے پہلے کا وقت، فَإِذَا جَاءَ، بس جب آ جائے گا وعد أُولَاهُمَا، وعد أُولَاهُمَا، ان دونوں میں کے پہلے کا وقت، وعد کہتے ہیں وعدہ، وعدہ یعنی وقت وعدہ، اولاہما، ان دو جو فساد کرنے کے دو وقت ہیں، دو مرتبہ وہ فساد کریں گے، تو ان دونوں میں سے پہلے کا جب وقت آئے گا، جب پہلی مرتبہ ان دونوں میں سے تم فساد کرو گے اور وہ وقت آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آئے گا ان دونوں میں کا پہلا وقت وعدہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، بَعَثْنَا، تو ہم بھیجیں گے، علیکم، تم پر، عبادا لنا، بندے، کچھ بندے، لنا، ہمارے، تو ہم تم پر بھیجیں گے، مسلط کر دیں گے، علیکم، تم پر، عبادا لنا، کچھ بندے، لنا، ہمارے، اولی بأس شدید، جنگجو شدید، اولی بأس کہتے ہیں باس، سخت جنگجو، اولی مطلب والے، باس کا مطلب جنگ والے، سختی والے،
شدت والے، طاقت والے، یہ مطلب اولی باس، شدید شدید باس والے، شدید باس والے یعنی شدید سختی والے، شدید جنگ والے، تو اس کو ترجمہ کیا جنگجو، اولی باس کا پورا ترجمہ کر دیا جنگجو یعنی جنگ والے، اولی باس شدید، جنگجو شدید یعنی بہت زبردست لڑاکا اور جنگجو قسم کے بندے ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے تمہاری سزا کے طور پر تمہارے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آئے گا وعد اولاہما، ان دونوں میں کے پہلے کا وعدہ یا پہلے کا وقت، تو ہم کیا کریں گے، بعثنا علیکم، تو ہم بھیج دیں گے تم پر، عباد لنا، کچھ بندے ہمارے، اولی بأسن جنگجو، شدید شدید، فجاسو خلال الدیار، بس وہ پھیل جائیں گے خلال الدیار، گھروں کے درمیان، یا پس وہ گھس جائیں گے، جاسو جاس یجوس جوسن، گھس جانا یا پھیل جانا، تو وہ گھس جائیں گے خلال الدیار، گھروں کے درمیان، خلال کہتے ہیں درمیان، الدیار دار کی جمع ہے دیار یعنی گھروں کے درمیان، یعنی یہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر بنو اسرائیل کی سرکشی اور فساد کا جب پہلی مرتبہ ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا ایک جنگجو قوم کو ان پر دشمن کے طور پر مسلط کرے گا، اور وہ ان کا وہ جنگجو دشمن قوم ان کے اوپر اتنی مسلط ہو جائے گی کہ ان کے شہروں میں پھیل جائے گی اور ان کے گھروں میں گھس جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہے پورا ہونے والا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کی کتاب میں لکھ رکھا تھا، ان کو بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، پہلی مرتبہ جب تم فساد کرو گے تو ہم تم پر جو ہے نا بڑے جنگجو قوم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، اور وہ تمہارے گھس کر تمہیں ماریں گے اور پکڑیں گے۔ اچھا یہ کون سا واقعہ ہے، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بخت نصر اس سے مراد ہے۔ بخت نصر کیا ہے، یہ عراق میں بابل شہر کا ایک بادشاہ تھا، تقریباً قبل 600 سال قبل مسیح میں بخت نصر نے بابل سے فوج لے کر آیا اور فلسطین میں ان پر چڑھائی کر دی، بنو اسرائیل پر چڑھائی کر دی، اور ان کو جو ہے وہاں سے خوب ان کا قتل عام کیا، اور پھر بچے کچے لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو اپنے ساتھ بابل تک لے کر گیا، تو ان کی ایک نسل جو ہے تقریباً 100-150 سال تک ایک نسل ان کی وہیں بابل کے اندر جو ہے نا وہاں پر وہ لوگ پلے بڑے ہوئے، تو اس طریقے سے ان کے ساتھ یہاں تک کیا آتا ہے کہ اس نے اتنا قتل عام کیا کہ جو تورات کے یاد رکھنے والے حفاظ تھے وہ تقریباً جو ہے ختم ہو گئے، تو اس قدر اس نے ان کا قتل عام بھی کیا اور بچے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے کر گیا تھا، تو یہ جو ہے نا ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی تھی، تو یہ پہلے فساد کے وقت، اور یہ تقریباً 600 سال قبل مسیح علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ پیش آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور اس وقت انہوں نے فساد یہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگے تھے، اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا وہ بھی فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ان کے ایک نبی اشعیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک اور نبی ارمیا کو قید کر دیا تھا اور جیل میں بند کر دیا تھا، تو ان کی ان شرارتوں اور ان کی ان فساد فی الارض کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو عذاب کے طور پر ان کے اوپر بھیجا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہے پورا ہو کر رہنے والا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے دوبارہ لوٹایا، رددنا، پھر ہم نے دوبارہ لوٹایا، رددنا رد یردو سے ہے لوٹانا، پھر ہم نے لوٹایا دوبارہ، لکم تمہارے لیے، الکرۃ غلبہ، علیہم ان پر، یعنی پھر ہم نے دوبارہ تم کو غلبہ عطا فرمایا، دوبارہ تمہیں طاقت سے عطا فرمائی، پہلی والی جو سزا ملی تھی وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے طاقت دی، قوت دی، اور تمہیں غلبہ عطا فرمایا تمہارے دشمنوں پر۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے دوبارہ لوٹایا تمہارے لیے غلبے کو ان پر، یعنی تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا فرمایا، غالب کر دیا۔ وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے مدد کی تمہاری مالوں اور بیٹوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا خوب ان کو مال و دولت بھی عطا فرمائی اور کثرت سے اولاد
کی نعمت ان کو عطا فرمائی تو وہ بڑے مال دولت والے بھی ہو گئے اور بیٹوں اور اولاد والے بھی ہو گئے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے اور بیٹوں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنا دیا تم کو بہت زیادہ جتھے میں. نفیرن جتھا جماعت، یعنی تمہیں زیادہ بڑی جماعت والا بنا دیا، یعنی تمہاری تعداد کو بھی بڑھا دیا. لیکن کسی بھی قوم کے لیے کوئی بھی قوم جو ہے اسی وقت وہ ایک مضبوط قوم بنتی ہے جبکہ تعداد بھی ان کی کثیر ہو. تو تعداد کی کثرت بھی یہ مطلوب ہے. تو اسی لیے فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنا دیا تم کو بہت زیادہ نفیرن جتھے میں یعنی جماعت میں، یعنی تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کی اچھا کیا، احسان کیا، ان احسنتم اگر تم نے اچھا کیا، احسنتم لانفسکم تو تم نے اچھا کیا اپنی جانوں کے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا فَلَهَا تو انہی پر ہوگا. یعنی تم اچھا کرو گے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اور اگر برا کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا، اس کا وبال بھی تم پر آئے گا. یعنی جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے لیے، اچھا ہو یا برا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا اپنی جانوں کے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو انہی پر ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا دوسری دفعہ کا وعدہ. اب تو پہلی دفعہ جب انہوں نے سرکشی کا وعدہ ہوگا تو جب سرکشی کریں گے اور فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے ایک ایسے دشمن کو مسلط کرے گا جو ان کے گھروں میں گھس جائے گا اور ان کا قتل عام کرے گا اور ان کو گرفتار کرے گا. تو یہ تو وعدہ یہ ہو گیا. پھر جب دوسری مرتبہ کریں گے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا وعد الآخرہ، وعدہ دوسری دفعہ کا. الآخرہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہ دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ مراد نہیں. الآخرہ سے مراد الاولی الآخرہ، یعنی پہلا وعدہ پہلے فساد کے وقت کا وعدہ اور پھر دوسرے ٹائم کے فساد کا وعدہ، یہ مطلب الآخرہ. پھر جب آئے گا وعد الآخرہ، دوسری دفعہ کا وعدہ. دوسری دفعہ کے وعدہ سے مراد یعنی دوسری دفعہ جب تم فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے، اور جب وہ وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا دوسری دفعہ کا وعدہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو. یعنی مطلب کیا ہے؟ پھر ہم دوبارہ تمہارے اوپر جو ہے نا ایک دشمن قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ کیا کریں؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم تمہارے چہروں کو، یعنی تمہیں ذلیل کریں، تمہیں رسوا کریں، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں سے مراد تمہیں ذلیل اور رسوا کریں. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہوں المسجد مسجد میں، اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلے مرتبہ اس میں. تاکہ مسجد میں یعنی ان کی مسجد اقصی میں جو اس میں وہ داخل ہوئے دشمن، اور وہاں پر انہوں نے فساد کیا اور وہاں پر انہوں نے مسجد اقصی کو گرا دیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور ان کا قتل عام بھی کیا، ان کو گرفتار بھی کیا، ان کو ذلیل اور رسوا بھی کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا دوسری دفعہ کا وعدہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں کما دخلوہ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں اول مرہ پہلی دفعہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ برباد کر رکھ دیں. وَلِيُتَبِّرُوا تَبَّرَ يُتَبِّرُ تَتْبِيرًا کا مطلب برباد کر دینا، نیست و نابود کر دینا، ختم کر دینا. اور تاکہ وہ نیست و نابود کر دیں ما علو، اس کو جس پر بھی وہ غلبہ پالیں. علو علا یعلو سے ہے، علو کا مطلب جس پر بھی وہ غالب آ جائیں، جس پر بھی وہ غالب آ جائیں اس کو نیست اور نابود کر کے رکھ دیں، اور تاکہ وہ برباد کریں اس کو جس پر بھی وہ غلبہ پالیں. تتبیرہ خوب برباد کرنا. تو یہ دوسری دفعہ کا وعدے کے بارے میں ہے. جب دوسری دفعہ وہ پھر فساد کریں گے اور خوب سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو ان کے اوپر مسلط کرے گا جو ان کو خوب مزہ چکائیں گے، ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے، اور ان مسجد میں داخل ہوں گے اور ان کو جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے آئیں گے، ان کا قتل بھی کریں گے اور گرفتار بھی کریں گے. اور یہ دوسری دفعہ کا وعدہ کب کا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ اس وقت ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 70 عیسوی میں بادشاہ
ایک ٹیٹس نامی رومی بادشاہ نے ان کے اوپر یروشلم میں حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا اور بہت بری طریقے سے انہیں مارا پیٹا، ذلیل و رسوا کیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اور اس کے بعد سے فلسطین کے اندر سے ان کا تقریباً جو ہے وجود ہی ختم ہو گیا۔ انہیں زمین کے اندر ادھر ادھر جو بچے کچے لوگ تھے دنیا کے مختلف علاقوں میں ان سے پاک ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا دوسری مرتبہ، جب انہوں نے پھر سے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا کے طور پر ان ٹیٹس نامی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم، رحم فرمائے تم پر۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہہ رہا ہے، بنو اسرائیل کے جو بچے کچے لوگ ہیں، کہ دیکھو اگر تم اب بھی توبہ کرو گے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اگر تم اب بھی توبہ کر کے اپنے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کلام بردار بن جاؤ گے تو تمہارے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحم، امید ہے کہ تمہارا رب رحم فرمائے تم پر۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے دوبارہ ویسا ہی کیا، عُدْتُمْ عَادَ يَعُودُ عَوْدًا سے مراد ہے، عَادَ يَعُودُ عَوْدًا یعنی واپس لوٹنا، یعنی دوبارہ کرنا، یعنی پہلے جیسے تمہارے اعمال تھے، پہلے جیسے فساد کیا تھا، پہلے جیسے سرکشی کی تھی، پھر ویسے ہی کرو گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ ویسے ہی کرو گے، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ ویسے ہی کریں، یعنی تم اگر ویسے ہی پہلے جیسا فساد اور سرکشی کرو گے تو تم اگر ویسے ہی کرو گے تو ہم نے تمہارے ساتھ پہلے 2 مرتبہ کیسے کیا تھا پھر ویسے ہی کریں۔ تو اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ان کو وارننگ دی گئی، ان کو وارننگ سنائی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے فساد نہیں چھوڑا، ان کی اکثریت نے فساد نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے سرکشی نہیں چھوڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، اور لوگوں کو جو ہے اسلام سے روکتے رہے۔ تو مدینہ کے اندر طرف میں جو یہودی قبائل تھے تو ایک ایک کر کے جو ہے نا ان کا بوریا بستر گول کیا گیا۔ تو بنو قینقاع کو جو یہودی قبیلہ تھا ان کو سب سے پہلے وہاں سے مدینے سے ان کی وعدہ خلافی کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ بنو النضیر کا آیا تو ان کو بھی جو ہے یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان میں سے کچھ لوگ خیبر کی طرف گئے اور کچھ لوگ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر تیسرا مرحلہ بنو قریظہ کا آیا، جب انہوں نے وعدہ توڑا اور غداری کی تو ان کو جو ہے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں خیبر سے بھی جو ہے نا ان یہودیوں کو نکال کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر ویسے ہی کرو گے، عُدْنَا تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کی یہ جو بھی سزا بتائی گئی ہے یہ دنیا کے حوالے سے ہے، اور باقی جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ جہنم کا عذاب ان کے لیے، ان مفسدوں اور ان کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے جہنم کا عذاب یہ قیامت کے دن وہ الگ چیز ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوام، اس راستے کی طرف جو زیادہ سیدھا ہے، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوام، للتی یعنی للطریق اللتی، یہ مطلب یعنی اس راستے کی طرف ہی اقوام جو زیادہ سیدھا ہے، یعنی قرآن صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا جو ہے نا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لهم اجرا کبیرا، یہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لهم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا الیما، دردناک عذاب۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا ہے انسان بالشر، شر کی، برائی کی، یعنی بری دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے انسان، یعنی اپنے ہی آپ پر، دعاءہ بالخیر، اس کے دعا کرنے کی طرح خیر کی، یعنی انسان بسا اوقات جلد بازی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جلد بازی رکھی گئی، تو بعض اوقات بہت سی مرتبہ انسان جلد بازی کی وجہ سے غصے میں آ کر، پریشانی اور مصیبت میں بے صبری کی وجہ سے اپنے ہی نفس پر یا اپنے آپ پر، یا یعنی اپنے آپ پر یا اپنی اولاد پر، یا اپنے مال اور جائیداد پر وہ بد دعا کرتا ہے، ہلاکت کی بد دعا کرتا ہے،
یا اسی طریقے سے موت کی بد دعا کرتا ہے یا لعنت کرتا ہے اپنے آپ پر یا اپنے اولاد پر یا اپنے اہل و عیال پر یا مال پر، یہ جلد بازی کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس قسم کی وہ حرکت کرتا ہے۔ یدعو الانسان، اور دعا کرتا ہے انسان بالشر، شر کی، یعنی اپنے نفس پر، اپنے ہی نفس پر برائی کی دعا کرتا ہے، کس وجہ سے؟ جلد بازی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ دعاءہ بالخیر، اور اپنے نفس پر کرتا ہے مطلب اپنے نفس پر ہو یا اپنے مال پر ہو یا اپنے اہل و عیال پر ہو وغیرہ۔ ویدعو الانسان بالشر، اور دعا کرتا ہے انسان بالشر، برائی کی یا شر کی، اپنے نفس پر، دعاءہ بالخیر، اس کے دعا کرنے کی طرح خیر کی، یعنی جس طرح انسان اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اپنے لیے خیر چاہتا ہے اور خیر کی دعا مانگتا ہے، تو بسا اوقات انسان جلد بازی میں اپنے نفس پر یا اپنے اہل و عیال پر یا اپنے مال پر بد دعا کر جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا عجلت پسند۔ عجول یعنی بہت جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، یعنی صبر نہیں کرتا، اور بے صبری میں اور غصے میں اور مایوسی میں وہ اپنے ہی آپ پر یا اپنے اہل و عیال پر یا اسی طرح اپنے مال پر بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بہت عجلت پسند۔ اسی لیے نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سوائے خیر کے، یعنی اپنے لیے کچھ بھی ہو خیر کی دعا کرو، بد دعا مت کرو کبھی۔ فرمایا اپنے نفسوں پر دعا نہ کرو سوائے خیر کے، اس لیے کہ فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر دعا نہ کرو، یعنی بد دعا نہ کرو، اور نہ اپنی اولاد پر، اور نہ اپنے خدام پر، خدام یعنی خادموں پر، اور نہ اپنے خدام پر، اور نہ اپنے مال پر، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے خصوصی داد و عطا کا وقت ہو اور اللہ تمہاری دعا سن لے، یعنی تم اگر بد دعا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعا سن لی جائے اور اس کی وجہ سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ فرمایا وکان الانسان عجولا، اور انسان بڑا عجلت پسند ہے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اسی طرح بچے، جیسے بعض وقت جو ہے انسان اپنے بچوں پر بہت، ان کے کسی غلط کام پر یا کسی وجہ سے نافرمانی سے ان پر غصہ ہو کر بعض وقت ان کے لیے بد دعائیں دیتا ہے، بد دعا کرتا ہے جلد بازی میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی بات کرنا چاہیے، اچھی سے اچھی ان کو غصے میں بھی دعا دینا چاہیے کہ بولے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ تیری اصلاح فرمائے۔ اس طریقے سے شدید غصے میں بھی بد دعا کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دعا ہی کے الفاظ، اچھی دعا کے الفاظ استعمال کرنی چاہیے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں، رات اور دن ہے، اور رات اور دن کا یہ آنا جانا ہے ایک دوسرے کے پیچھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اپنی نعمت کو اور اپنی قدرت کو بندوں پر بیان کیا ہے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فمحونا آیت اللیل، بس ہم نے مٹا دی رات کی نشانی، رات کی نشانی مٹا دی، یعنی رات کو نشانی سے مراد، بعض نے فرمایا کہ رات کی نشانی، اور آگے آ رہا ہے وہ جعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن۔ تو رات کی نشانی اور دن کی نشانی سے کیا مراد ہے؟ فمحونا آیت اللیل، بس ہم نے مٹا دی رات کی نشانی۔ تو رات کی نشانی سے بعض نے کہا کہ رات کی نشانی سے تاریکی مراد ہے، اور دن کی نشانی سے روشنی مراد ہے، نور اور روشنی۔ اور بعض نے کہا کہ آیت اللیل رات کی نشانی سے مراد وہ چاند ہے، اور دن کی نشانی سے مراد سورج ہے۔ فمحونا آیت اللیل، بس ہم نے مٹا دی رات کی نشانی۔ وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، اور دن کی نشانی یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے والا بنا دیا، دن کو روشن بنا دیا۔ تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل تمہارے رب کا، تاکہ تم دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، معیشت کو چلانے والے کام کر سکو۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، گنتی برسوں کی اور حساب کو. تو یہ رات اور دن کے آنے جانے میں، تو اس کے اندر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے انسان حساب کتاب تاریخ معلوم کرتا ہے، سال معلوم کرتا ہے، مہینے معلوم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دن معلوم کرتا ہے. تو یہ سال کا اور مہینے کا اور ہفتے کا اور دنوں کا جو حساب ہوتا ہے اسی رات اور جانے کے آنے جانے سے معلوم ہوتا ہے. اگر مسلسل رات رہے گی، اگر مسلسل دن رہے گا تو کیا آئے گا؟ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو عدد السنین، گنتی برسوں کی. السنین سنتن کی جمع ہے، یعنی برسوں کی، سالوں کی گنتی. والحساب، اور تاکہ تم جان لو حساب کو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. فَصَّلْنَاهُ، ہم نے بیان کر دیا ہے اس کو تفصیلاً، تفصیل سے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان الزمناہ ہم نے لازم کر دیا ہے طائرہ اس کا اعمال نامہ فی عنقہ اس کی گردن میں. تو ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا ہے اس کو طائرہ اس کا اعمال نامہ فی عنقہ اس کی گردن میں. تو اس سے مراد یہ ہے، طائرہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اعمال، یعنی اس کے اعمال کو ہم نے اس کی گردن میں باندھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اعمال اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں اور محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور گویا کہ وہ اس کی گردن میں باندھ دیے گئے ہیں، اور وہ اس سے وہ دور نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ لکھے ہوئے موجود ہیں. یعنی کوئی چیز جب مضبوطی سے باندھ دی جاتی ہے تو گردن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ انسان کے اعمال کو ہم نے اس کی گردن میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، باندھ کر رکھ دیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اعمال اس کے محفوظ ہیں. جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو سب کچھ جو ہے محفوظ ہے اور لکھا جا رہا ہے. تو طائر سے مراد یہاں پر عمل مراد ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ طائر سے مراد اس کی قسمت ہے، یعنی قسمت یعنی اس کی تقدیر، اور ہم نے اس کی ہر انسان کے ساتھ اس کی تقدیر اس کی گردن میں باندھ دی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے، اور وہی اس کی تقدیر ہے، اور وہ تقدیر اس کے ساتھ اس کی گردن میں باندھی ہوئی ہے، اور جیسا اس کی تقدیر میں ہے ویسا ہی وہ کرے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا. باقی بندہ جو کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا، اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ پہلے کی، نہ بعد کی، نہ ماضی کی، نہ مستقبل کی. وکل انسان، تو خلاصہ یہ ہے کہ طائرہ سے مراد یا تو اس کے اپنے اعمال ہیں یا پھر اس کی تقدیر ہے. اور یہ حقیقت میں دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جو اس کی تقدیر ہے وہی اس کے اعمال ہیں، اور جو اس کے اعمال ہیں وہی اس کی تقدیر ہے. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور ہر انسان الزمناہ ہم نے لازم کر دیا ہے طائرہ اس کا اعمال نامہ فی عنقہ اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ منشورا جسے وہ پائے گا کھلی ہوئی. یعنی ہم اسے اب اسی کے انہی اعمال کو قیامت کے دن ایک کتاب میں، ایک اعمال نامے میں اس کے لیے نکال کر دیں گے، جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کھلی ہوئی کتاب ہوگی جس کو وہ پڑھ سکے گا. وہ بھی پڑھ سکے گا، دوسرے بھی پڑھ سکیں گے. اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے اعمال اس کے اندر درج ہوں گے. اسی کو اعمال نامہ کہتے ہیں. اور یہ جو نیک لوگ ہوں گے، جنتی ہوں گے، ان کے دائنے ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے سے ان کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. تو یہ اعمال کا دفتر ہوگا، ان کے ہی اعمال کا لکھا ہوا دفتر ہوگا جو ان کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کو پڑھ سکے گا، دیکھ سکے گا، اور دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں گے. منشورن، پھیلایا ہوا ہوگا دفتر، کھلا ہوا ہوگا جس کو پڑھ سکے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، کتاب یعنی اعمال والی کتاب، دفتر، یلقاہ منشورا وہ پائے گا اس کو کھلی ہوئی، یعنی بند نہیں ہوگی، جس کو پڑھ نہیں سکے گا، بلکہ کھلی ہوئی ہوگی جس کو وہ آسانی سے پڑھ سکے گا. اقرا کتابک، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب، یعنی یہ تیرے اعمال کی کتاب ہے، یہ تیری کتاب ہے، جو تو نے اعمال کیے وہی لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اب پڑھ لے تیرے اعمال کو. اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس
الیوم آج علیکا تجھ پر حسیبہ حساب لینے والا، یعنی تیرا نفس ہی تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی دیکھ لے تیرے اعمال ہیں تو اپنی کتاب پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، کافی ہے تیرا نفس الیوم آج علیک تجھ پر حسیبہ حساب لینے والا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی فانما یہتدی لنفسہ، تو یہی کہ وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھی گمراہ ہوا تو یہی کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نفس کے خلاف۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس کے اعمال کا جواب دوسرا نہیں دے گا، اس دوسرے ایک انسان کے اعمال کے بارے میں دوسرے سے سوال نہیں ہوگا، ایک انسان کے اعمال کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے، وما كنا معذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے، حتى نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجیں کسی رسول کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مختلف قوموں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں اور امتوں میں نبی اور رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے تک کسی کو عذاب نہیں دیتا، رسول بھیجنے تک اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اسی لیے جو ہے جب جہنم میں فرشتوں سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر عذاب کم کر دے یا ہمیں ایک چانس دے دے، تو فرشتے، عذاب کے فرشتے ان سے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر؟ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے، لیکن ہماری غلطی تھی، ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے پاس رسول بھیجے ہیں، اور جب تک اللہ ان کے پاس رسول نہیں بھیجتا، کتاب نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، ان کو سزا نہیں دیتا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے حتى نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کوئی رسول۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ میں اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے قیامت تک ہدایت حاصل کریں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نهلك قرية، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نهلك قرية، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو۔ مترفین کہتے ہیں ایسے لوگ جو کسی بھی سماج کے اندر اپنی معاشی خوشحالی کی وجہ سے وہ دیگر عام عوام پر حکومت کرتے ہیں، اپنے عوام عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے اشارے پر چلتے ہیں، تو یہ مترف لوگ ہوتے ہیں۔ تو عام طور سے جو کسی بھی بستی میں فساد کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے فساد کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور عوام بھی دیوانی ہو کر ان کے پیچھے، ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحالوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس میں۔ فسقوا، فسق کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جانا، نافرمانیاں کرنا، فسق کرنا۔ ففسقوا فیہا، تو وہ خوب نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس میں۔ فحق علیہ القول، بس حق ہو جاتی ہے ان پر بات، یعنی اللہ کا فیصلہ ان پر حق ہو جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، بس حق ہو جاتی ہے اس پر بات۔ فدمرناها تدمیرا، بس ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو پوری طرح برباد کر دینا۔ فدمرناها تدمیرا، بس ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو پوری طرح برباد کر دینا۔ تو اس میں جو ہے نا مختلف بستیوں اور قوموں اور ملکوں کی تباہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ قوم کیسے تباہ ہوتی ہے، کوئی بستی والوں کے اوپر عذاب کیسے آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جس کا جو ہے اپنے عوام پر اثر ہوتا ہے اور عام پبلک ان کے پیچھے چلتی ہے، تو یہ جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے یہ پہلے بگڑ جاتے ہیں اور زمین میں فتنہ اور فساد کرنے لگتے ہیں، اور جو ہر قسم کے برائیاں اور ہر قسم کے فسق اور فجور کے کام وہاں پر جو ہے کھلا کرنے لگتے ہیں۔
اور پھر ان کا دیکھا دیکھی اور ان کی باتیں سن کر جو عام پبلک ہوتی ہے وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگتی ہے، اور اس طریقے سے وہاں پر فسق و فجور اور نافرمانیاں اور گناہ اور فواحش عام ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کیا من القرون، قوموں کو۔ کم کا مطلب کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، من القرون قوموں کو، اور کتنی ہی، لیکن یہ اہلکنا کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، من القرون کا پہلے کریں گے تاکہ اردو کے لحاظ سے جملہ صحیح جڑ سکے۔ فرمایا وہ کم من القرون، اور کتنی ہی قوموں کو اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، من بعد نوح، نوح کے بعد سے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد سے بھی کئی قومیں آتی رہیں، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے نوح کے بعد ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک اور برباد کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور اسی طریقے سے قوم مدین ہے، اور اصحاب الایکہ ہیں، قوم تبع ہے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہے وغیرہ۔ وکم اہلکنا، اور اسی طرح قوم فرعون ہے، وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور ہم نے ہلاک کیا کتنی ہی قوموں کو من بعد نوح، نوح کے بعد سے، وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، اور کافی ہے تیرا رب بذنوب عباده، اپنے بندوں کی گناہوں کی، خبیرا خوب خبر رکھنے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علم رکھتا ہے، بندوں کے بارے میں پوری طرح جانتا ہے، بندوں کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، ان کو ان کی پوری خبر رکھتا ہے، اور ان کو خوب دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا ان کا اچھی طریقے سے ان کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دیکھا کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں تو دنیا میں بھی عذاب بھیجا، اور پھر آخرت میں ان کا مزید عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔